بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنائیں گے ایک لڑکی کا کہ جب ایک غیر مسلم کی بیٹی کے دل میں اللہ کی محبت جاری ہو گئی اور وہ پھر اپنے باپ سے چھپ کر روزہ رکھنے لگی۔ جب باپ کو اس بات کا پتہ چلا تو باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اللہ کا ایسا معجزہ ہوا کہ درخت نے دودھ دینا شروع کر دیا، جس کو پورے گاؤں نے پی کر اپنے روزے کو افطار کیا۔ آئیے سناتے ہیں آپ کو ایک ایسی سٹوری جسے آپ لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کہ کسی گاؤں میں ایک غیر مسلم آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ لوگ لکڑی کاٹ کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ کاٹنے کے لیے وہ لوگ لکڑی کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ کام سکھا دیا۔ ایک دن اس کا دل چاہا اس کی بیٹی کا کہ جنگل میں تو اکثر آتی ہوں، اس سے آگے چل کر دیکھتی ہوں کہ اس سے آگے کون سی دنیا آباد ہے۔ یوں ہی چلتی جا رہی تھی، اسے ایک بستی نظر آئی۔ وہ اس بستی میں داخل ہوئی جہاں پر بہت روشنی تھی اور وہاں بہت سے لوگ خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ ان لوگوں کے پاس ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ لڑکی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، لیکن اسے بھوک لگی تھی، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب اٹھے اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو بس دیکھے جا رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی، یہاں سے دور ایک بستی ہے، وہاں پر رہتی ہوں، جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آئی تھی، یہاں پر اتنی روشنی دیکھی تو چلی آئی۔ اس عورت نے بولا، تم نے بہت اچھا کیا کہ تم یہاں آ گئی، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ عورت کہنے لگی، رمضان کا مہینہ بہت بابرکت ہوتا ہے، اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ابھی جو تم نے کھانا کھایا تھا اس کھانے کو افطار کہتے ہیں۔ وہ لڑکی اس عورت کے اچھے رویے اور اخلاق سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے کہا، جو بھی ہے لیکن مجھے اچھا لگا ہے، اب کے بار تم ہمارے پاس جب چاہے آ سکتی ہو۔ اور پھر وہ لڑکی واپس اپنے گھر آ گئی۔ لیکن جب وہ گھر آئی تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ جو کچھ وہ دیکھ کر آئی تھی اس نے ایسا آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تو ماں تھی ہی نہیں۔ اس لڑکی نے اس عورت سے کہا کہ اب میں چلتی ہوں، میرا باپ مجھے یہاں دیکھے گا تو مجھے بہت مارے گا، پوچھے گا کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی اور کیا کر کے آئی ہو۔ اب اس کا دل روز کرنے لگا کہ وہ اس گاؤں میں جائے، اور وہ جنگل میں جانے کے بہانے اس گاؤں میں آ جاتی۔ اس عورت نے جس سے وہ ملی تھی کہا، تم کو پتہ ہے کہ ہم سحری بھی کرتے ہیں، اور یہ سحری سورج نکلنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ ایک دن اس سے باتیں کرتے کرتے اس کا دل جھکنے لگا، یعنی اسلام کی طرف مائل ہونے لگا۔ ابھی پتہ نہیں تھا اسے کہ رب کون ہے، خدا کیا ہے، کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ ایک دن اس کے دل میں بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کا باپ گھر نہیں تھا۔ اس نے سوچا، میں بستی میں چلی جاتی ہوں، جب میرا باپ پوچھے گا میں اسے بتا دوں گی کہ لکڑیاں کاٹنے گئی تھی۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی مسلمانوں کی بستی میں پہنچ گئی اور پھر وہاں بیٹھ کر اس عورت سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے اس کے ذہن میں آیا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، جب میں گھر پہنچوں گی میرا باپ پوچھے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی۔ ایک دم وہ اٹھی اور اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے مڑی تو ایک اللہ والا شخص بھی بیٹھا تھا۔ اللہ والے نے اس لڑکی کو آواز دی، بیٹی ٹھہرو، تم کہاں سے آئی ہو؟ تو اس عورت نے جس نے اس کو پہلے دیکھا تھا کہنے لگی، اے اللہ والے، یہ بچی ہمارے پاس دور کے گاؤں سے آئی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، جب میرے بابا کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوں گے، اچھا اب میں چلتی ہوں۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس عورت نے مجھ سے سحری کی بات کی تھی، اور پھر وہ صبح روشنی نکلنے سے پہلے جانے کی کوشش کرتی ہے، یعنی رات میں، لیکن میرا باپ مجھے ڈانٹے گا، ارے جب وہ سو جائے گا تو میں چپکے سے اس گاؤں میں چلی جاؤں گی۔ اس کا دل بہت مچلنے لگا اور وہ خود سے باتیں کرنے لگی، اور بالآخر اپنے باپ کے سونے کے بعد وہ گھر سے نکلی۔ آج اسے کچھ ڈر نہیں لگ رہا تھا، جبکہ جنگل بہت گھنا اور خطرناک تھا، درندے بھرے پڑے تھے، لیکن اسے کوئی بھی خوف نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی اسے راستہ دکھا رہا ہے اور اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اس گاؤں میں وہ پہنچ گئی، وہاں پر سب سحری کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ اللہ والے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کو دیکھ کر اللہ والے مسکرائے آئے اور کہنے لگے، آ گئی ہو تم، تو اب تم ہمارے ساتھ روزہ رکھنے آئی ہو؟ اس نے کہا، روزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے نے کہا، روزے کی وجہ سے جسم کی
صفائی ہو جاتی ہے۔ ہم روزہ رکھ کر اپنے جسم کو تمام برائیوں سے بچا لیتے ہیں، وہی برائیاں جو ہمیں برباد کر سکتی ہیں۔ دنیا اور آخرت میں یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم صبح نماز سے پہلے کھاتے ہیں اور پھر شام کو افطاری کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھلا وہ ہمارا مالک، ہمارا خدا، اور پھر ہمیں انعام دیتا ہے جو کبھی کسی اور کو نہیں ملا۔ اس نے کہا، اللہ کون ہے؟ میرا باپ تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، ہم سب یوں ہی بنے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ ہمارا باپ بھی نہیں ہے، وہ پاک ہے ہر اس کمی سے اور ہر عیب سے، ہر برائی سے۔ اور تم میری بات توجہ سے سنو کہ ہمارا خدا ایک ہے، وہ خدا جو ہمارے سوچ کے مطابق جیسا سب کا خدا ہے کہ کوئی بے شک اسے مانے یا نہ مانے۔ وہ بڑے پیار سے اللہ والے بزرگ کی باتیں سن رہی تھی، اور اس وقت سب نے سحری کا اعلان کیا تو اللہ والے کے ساتھ بیٹھ کر سحری کرنے لگی۔ اس کو بزرگ اللہ والے کی صحبت میں اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہاں سے اٹھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سحری کرنے کے بعد اللہ والے نے کہا، کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کیونکہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اپنے دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بولی، جی ہاں، میں تو خود پریشان تھی کہ خدا نہیں تو پھر ایسے کیسے خود کو ہم نے بنا لیا۔ جس طرح آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، آپ کے چہروں پر کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے، مجھے اس بات نے بہت خوش کیا ہے۔ اللہ والے نے کہا، تو پھر کیا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہو گی؟ تو اس نے کہا، کیوں نہیں، مجھے اس بات نے بہت خوش کیا۔ اللہ والے نے کہا، تو پھر کلمہ پڑھ لو۔ جی ہاں، میں دل و جان سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اللہ والے نے اسے کلمہ شہادت پڑھا دیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ اس نے روزہ رکھ لیا، ان کے ساتھ پہلی بار زندگی میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس کے دل کو بہت قرار ملا، پھر اس نے اللہ والے سے قرآن پاک بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ گھر واپس پہنچی تو اس کا باپ اب تک سو رہا تھا۔ کچھ دن تو اس کے باپ کو پتہ نہیں چلا، اور دن ایسے ہی گزرتے رہے کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے۔ جب باپ گھر پر نہیں ہوتا، وہ بستی میں چلی جاتی، قرآن پاک پڑھتی۔ اس طرح اس نے رمضان پاک کے روزے گزارنے شروع کر دیے۔ اس کے دل کو اتنا چین اور سکون تھا، جب اس لڑکی کا باپ کام سے واپس آتا تو کھانے کے لیے اسے بلاتا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے دیکھ رہا تھا کہ وہ روز اپنے باپ سے یہی کہتی ہے کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ جب اس کا باپ کھانا کھاتا تو یہی کہتی، تو اسے جھوٹ ہی کہنا پڑ رہا تھا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، ہر دن ہونے لگا تو اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کہیں تم بیمار تو نہیں ہو، کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ اس نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی کھا لیتی ہوں۔ وہ بولا، او بدبخت، پہلے تو باپ کا انتظار کیا کرتی تھی اور اب باپ کے آنے سے پہلے کھانا کھا لیتی ہو۔ اس کو کچھ عجیب تو لگا، لیکن وہ چپکے سے سحری کرتی اور روزہ کھولتی تھی۔ باپ کو یہ بات کسی طریقے سے معلوم نہ ہونے دیا۔ اللہ والے نے جو قرآن پاک کی تلاوت سکھائی تھی، اس کو پڑھتی رہتی، اور پھر اس کے پاس کوئی نہ ہوتا تو وہ مسلمانوں کی بستی میں بھی چلی جاتی۔ اب ایک دن اس کے باپ کے پاس کسی ساتھی نے اس کو جنگل سے دور جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ آدمی نے اس کے باپ سے شکایت کر دی اور کہا، تمہاری بیٹی جنگل سے گزر کر مسلمانوں کی بستی کی طرف جاتی ہے، ذرا پتہ تو لگاؤ کہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ باپ جو پہلے ہی بیٹی سے سوال کر رہا تھا، جس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا تھا، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس ہندو شخص نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی میرے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لاؤ۔ وہ اس کے لیے شربت بنا کر لائی تو اس نے اس کا ہاتھ، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا اپنے پاس اور کہا، یہ لو میرے ہاتھ سے شربت پیو۔ کتنے دنوں سے ٹھیک طرح سے کھا پی نہیں رہی۔ وہ لڑکی انکار کرنے لگی تو باپ نے زبردستی کی اور کہا، کتنے دنوں سے ٹھیک طرح سے کھا پی نہیں رہی۔ وہ لڑکی انکار کرنے لگی تو باپ نے اس کو ڈانٹا اور اس پر ہاتھ اٹھا دیا اور کہا، تو مجھ سے چھپ کر مسلمانوں کی بستی میں جا کر ان کی پڑھائی ہوئی پٹی کو پڑھنے لگی ہے۔ وہ لوگ تمہیں ہر وقت پٹی پڑھاتے ہوں گے۔ وہ لڑکی بولی، انہوں نے مجھے کوئی پٹی نہیں پڑھائی، انہوں نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے اور مجھے یہ بتایا ہے کہ دنیا کیوں بنی ہے۔ اپنے آپ تو نہیں بنی، نہ ہی ہم نے خود کو پیدا کیا ہے، بلکہ کوئی خدا ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ اور اس غیر مسلم کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مسلمانوں نے تیرے دماغ میں زہر بھر دیا اور تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ نہ جانے کیا کر کے بیٹھی ہے، سب سے پہلے یہ شربت پی لو۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں نہیں،
میں نہیں پی سکتی، میرا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میں روزہ نہیں توڑ سکتی، مارنا ہے تو مجھے جان سے مار دو لیکن میں روزہ نہیں توڑوں گی، کسی بھی حال میں نہیں توڑوں گی۔ اس کا باپ چیخا اور کہنے لگا، تم مسلمان تو نہیں ہو گئی؟ ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس شخص کو بہت غصہ آیا، غصے کی وجہ سے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے ایک عورت کو بلوایا اور کہا، اس کو نہلاؤ، یہ تو ہمارے دشمنوں کے کھانے کھا کر آئی ہے۔ وہ منع کرنے لگی لیکن اس کا روزہ توڑوا دیا گیا۔ وہ بہت روئی، بہت چیخی چلائی۔ اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسا نہ کرو، میں نے دل سے اس مذہب کو اپنایا ہے۔ لیکن اس نے دیکھا اور پھر اسے غسل دیا گیا جیسے وہ ناپاک ہو، پھر اس کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ وہ تو دل سے مسلمان ہوئی تھی، چاہے اس کا باپ اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیتا، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا تاکہ وہ روزہ نہ رکھنے پائے۔ وہ ارادے کی پکی تھی، بغیر سحری کے روزہ رکھ کر نماز پڑھتی، جو کچھ قرآن پاک اسے سکھایا گیا تھا وہ صورتیں دہراتی رہتی، اللہ پاک سے دعا کرتی، اے رب ذوالجلال، اے اللہ پاک تو میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے، میں تجھے مانتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، تیرے سوا کسی کو نہیں مان سکتی، چاہے تیری راہ میں قربان ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ جس دن مسلمانوں کی بستی میں جن جن کے پاس وہ جایا کرتی تھی، ایک عورت اور ایک اللہ والا یہ دیکھ رہے تھے، اتنے دنوں سے وہ لڑکی نہیں آئی تھی۔ اے اللہ والے یہ جان گئے تھے کہ وہ بڑی مصیبت میں ہے، تو اس عورت کو بلا بھیجا اور کہا، وہ جو بھلی لڑکی یہاں آتی تھی وہ کافی دنوں سے یہاں نہیں آ رہی۔ عورت بولی، جی حضرت، میں بھی دیکھ رہی ہوں، نہ سحری میں آتی ہے نہ افطاری میں آتی ہے، جبکہ ہم کو تو اس کی عادت سی ہو گئی ہے، اللہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اللہ والے نے کہا، پتہ تو کرو کہ بچی کسی مشکل میں تو نہیں ہے۔ اللہ والے نے اللہ سے رو رو کر جب دعا مانگی تو اسے یہ اپنے آپ علم ہو گیا کہ وہ ایک اندھیری کوٹری میں پڑی ہے اور بھوکی پیاسی ہے، روزہ رکھا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ تو ان کو بڑا دکھ ہوا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ یہی سچی مومنہ کی نشانی ہے۔ بستی والوں کے پاس آئے اور کہا، اس بچی کو بہت بڑی سزا مل رہی ہے، ہمیں اس کی مدد کے لیے جانا ہوگا، اور انہوں نے کہا، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ والے نے کچھ بہادر لوگوں کو، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، اپنے ساتھ لیا اور پھر اس جگہ پہنچے جہاں وہ لڑکی بندھی ہوئی تھی۔ اللہ کو نہ ماننے والوں نے جب اتنے سارے لوگوں کو اپنے گاؤں میں آتا دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، حملہ کرو۔ اللہ والے نے ہاتھ کا اشارہ دیا کہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم یہاں پر لڑنے نہیں آئے، ہم روزہ دار ہیں۔ روزے کی حالت میں جھگڑا تو دور کی بات، ہم بحث بھی نہیں کرتے، لیکن یہ بات ہی کچھ ایسی ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نہیں پکڑیں گے بلکہ سمجھائیں گے۔ اس لڑکی کے باپ نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے میری لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا، اس کو تم نے کلمہ پڑھانے کی جرأت کیسے کی؟ تو اللہ والا یہ کہنے لگا، یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو مسلمان کیا کرنا، ورنہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس بزرگ نے بولا، اس لیے اس بچی نے کلمہ پڑھا اور سچے دل سے مسلمان ہو کر نماز روزے کی پابندی بھی کرنے لگی۔ تمہاری بیٹی ایک نیک لڑکی ہے اور تمہاری خوش نصیبی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی بیٹی کی کبھی ایسی تربیت نہیں کی تھی جیسا تم لوگوں نے اسے بنا دیا ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے تمہاری بیٹی کو ایسا بنایا ہے۔ تو اس ہندو شخص کو بہت غصہ آیا، وہ چلانے لگا، ارے نہیں، ہم جیسے ہم ہیں، ہم نے خود کو ہی پیدا کیا ہے، ہمارے اوپر اور کوئی خدا نہیں ہے، یہ جو بت ہیں یہی ہمارے خدا ہیں۔ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارا پروردگار ہے تو تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ کچھ ایسا کر کے دکھاؤ جس سے کوئی معجزہ ہو جائے۔ اللہ والے بزرگ نے اس آدمی سے کہا، اگر تمہارا خدا بڑا ہی طاقتور ہے تو تم ایسا کرو کہ کوئی جاندار مجھے بنا کر دکھاؤ، مگر تمہیں پھر بھی یہی لگتا ہے کہ یہ انسانی ہاتھ کا کمال ہے۔ وہ آدمی غصے سے بولا، ہاں، انسان طاقتور ہوتا ہے۔ تو اللہ والا کہنے لگے، تم خود ہی اس دنیا میں آئے، تمہیں کسی خالق یعنی خدا نے نہیں بنایا۔ معاذ اللہ کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم ایسا کرو، اگر تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں پر اتنا یقین رکھتے ہو تو اس زمین پر مجھے ایک درخت بنا کر دکھاؤ۔ تو وہ ہندو کہنے لگا، میں کیسے درخت کو زمین سے نکال سکتا ہوں؟ اللہ والے بولے، تم خود تو کہہ رہے تھے انسان بہت طاقتور ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہاں اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، تو چلو نا ایک مکھی کا پر ہی بنا کر دکھا دو، ایک پودا ہی پیدا کر کے دکھا دو۔ وہ غیر مسلم سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ تو اللہ والا کہنے لگے، تم سوچ رہے ہو نا کہ میں بیج لاؤں گا، زمین میں
اس بیج کو گاڑوں گا اور پھر اس بیج سے ایک ننھا پودا نکلے گا اور پھر سارا عمل کروں گا جس سے کوئی پودا بنتا ہے، پھر پورے پودے کے بعد وہ درخت بنتا ہے جس پر پھل لگتے ہیں، تو یہ کافی دنوں کے بعد ہوگا۔ لیکن اپنی بیٹی کو تم نے کیا تعلیم دی؟ ہم سب تو دنیا میں آ گئے، یہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی خالق و مالک نہیں۔ تم اپنی بیٹی کو قید خانے سے نکالو، آج دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو یا ہم۔ اللہ والے کے کہنے پر اس نے اپنی بیٹی کو قید خانے سے باہر نکالا۔ اللہ والے نے اس بیٹی پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کی تو اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ اللہ والے نے کہا، تمہاری بیٹی ابھی کچھ دنوں پہلے مسلمان ہوئی ہے، تم نے اس کا 3 دن سے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، لیکن اس بچے کی تم اللہ سے محبت تو دیکھو کہ بغیر سحری کا روزہ، بغیر کھائے پیے رکھا۔ اللہ سے محبت کا یہ عالم اس لڑکی سے پوچھو، تم نے اس کو مارنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ جیسے ہمارے ماں باپ اور ان کے بغیر کوئی بھی بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگ بھی اس بات کو مانتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، چلو تم کہتے ہو تو میں بھی مان لیتا ہوں کہ یہ کام خدا کا نہیں ہے، صرف انسان کے بس میں ہے۔ انسان کے سب غلام ہیں، چاہے جانور ہوں یا چاہے پرندے ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے کیوں نہ ہوں۔ اللہ والے نے کہا، تو پھر ایک پیڑ، ایک ننھا سا پودا زمین سے نہیں نکال سکا؟ بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے، اور اب تو جاننا چاہتا ہے کہ خدا کون ہے۔ اے رب کائنات، تجھے اس عظیم مقدس مہینے کا واسطہ، اس مبارک مہینے کا واسطہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جو تیرے پیغمبر آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ یہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، اے میرے مالک تو بتا دے تو خدا ہے۔ یہ کہتا ہے کوئی خدا ہے ہی نہیں، اے میرے مالک تو اس کو بتا دے کہ خدا تو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ سب کچھ میرے رب نے بنایا ہے۔ تو ناممکن کام کو ممکن کر دے۔ اب اس بستی میں جو کچھ انہوں نے نہیں دیکھا وہ تو ان کو کر کے دکھا دے۔ ان اندھوں کو تو دیکھنے والا بنا دے۔ ان اندھوں کو آپ کی دعا سے زمین ہلنا شروع ہو گئی اور ایک بڑے قد کا درخت زمین سے باہر نکل آیا، نہ کوئی بیج نہ کوئی پانی۔ وہ درخت سب کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا اور اس آدمی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اور اللہ والے کہنے لگے، کیا دیکھتے ہو؟ اب تم یہ کام کس نے کیا ہے؟ اس ہندو نے کہا، تمہارا اللہ اس درخت کو زمین کے اندر سے نکال سکتا ہے، تو چلو اس درخت سے کہو کہ یہ دودھ دے کر دکھائے۔ دودھ تو جانور دیتے ہیں، بکریاں دیتی ہیں، گائے دیتی ہیں، یہ درخت دودھ نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارا رب بڑا قادر ہے تو اس سے کہو کہ اس درخت سے دودھ کی ندی بہا کر دکھا دے، تو میں مان لوں گا کہ اللہ ہم سب کے اوپر موجود ہے، پھر کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو اللہ والے کہنے لگے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم اللہ پاک کو حکم نہیں دیتے بلکہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ وہ ہندو کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب تم اس میں وہ کام کر کے دکھاؤ جو یہ نہیں کر سکتے۔ بت، اپنے خدا سے کہو کہ اس درخت سے دودھ کی ندی بہا کر دکھائے، ورنہ میری بیٹی تمہارے خدا کی عبادت نہیں کرے گی۔ اس کی بیٹی کے اندر ہمت آ گئی، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس خدا کو مانا ہے۔ وہ غیر مسلم بولا، میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ تم نے مجھے پیدا نہیں کیا۔ تو وہ لڑکی بولی، بابا تم صرف ذریعہ ہو مجھے دنیا میں لانے کا، لیکن پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑا ہے، وہ پاک ہے۔ اور پھر وہ آدمی بولا، اے برے انسان، تو نے میری بیٹی کو میرے خلاف کر کے اچھا نہیں کیا۔ اللہ والے نے کہا، ہمارا مذہب کبھی بھی ایسی اجازت نہیں دیتا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کرے، لیکن تو نے اس کے رب کو للکارا ہے، اپنے رب کو تو ہم مسلمان برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو دیکھنا چاہتا ہے اس اللہ کی طاقت کو؟ تو صلی اللہ علیہ نے دعا کی، اے اللہ تو اس بے دین کو دین والا بنانے کے لیے اسی طرح سے دودھ کی ندی بہا دے۔ اب اللہ نے اس درخت سے دودھ کی ندی بہا دی، دودھ بہتا جا رہا تھا۔ اللہ والے نے کہا، بس تم کو ایسا دودھ کہیں نہیں ملے گا۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھرنے شروع کر دیے، پوری بستی والوں کے دودھ کے برتن بھر گئے، لیکن وہ دودھ رکا نہیں۔ اس وقت اللہ والے نے کہا، چلو افطار کر لو، تم سب بھی دودھ کے برتن بھر رہو۔ اس لڑکی نے سب کو برتن لا کر دیے، سب نے دودھ سے برتنوں کو بھر لیا۔ پھر اللہ والے نے دعا مانگی، افطار کا وقت ہو گیا، اذان دی، جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دی سب نے افطاری کی۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی نے دودھ سے روزہ افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد اللہ والے نے کہا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے امامت کروائی اور سب نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ بستی والے تو بس اس اللہ والے کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیا ہم نے دیکھ لیا، ہماری آنکھوں کے سامنے، کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ایسا ہوگا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ والے نے کہا، اب کیا کہتے ہو تم لوگ، کلمہ پڑھنا چاہو
مانوگے، ایک خدا کو مانو گے یا اب بھی وہی اپنی پرانی زندگی گزارو گے؟ لڑکی کے باپ نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے یقین ہو گیا اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، میں اس بات پر گھمنڈ کرتا تھا اس کے بس میں سب کچھ ہے، وہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان بنانے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے کہ انسان کو انسان کچھ بھی نہیں بنا سکتا، بلکہ انسان تو وہ ہونا چاہیے کہ جو مانے کہ اللہ ایک ہے، وہ رب جس کو میری بیٹی نے مانا پھر اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اللہ والا، اسی طرح ایک لڑکی کی وجہ سے پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔